پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اور آپ کی مجلس 9ویں پارے سے متعلق ہے۔ یہ پارہ جسے ہم لوگ اپنی زبان میں قال الملأ، ہمارے ہاں جو مصحف چھپا ہے اس میں لکھا بھی رہتا ہے کون سا پارہ، قال الملأ، یعنی وہ پارہ جو قال الملأ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس پارے کا پہلا صفحہ پچھلے پارے کے آخری صفحے سے منسلک ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جب انہیں مدین کی طرف بھیجا گیا تو ان میں جہاں یہ بہت بڑی خرابی تھی کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، وہیں ان کے یہاں سرمایہ داری نظام چلتا تھا، اور جس سے متاثر ہو کر کے وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ چنگی وصول کرنا، ٹیکس وصول کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے روکنا انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا تھا۔ تو جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان برائیوں سے رکنے کے لیے کہا اور دعوت دی، اس کے انجام بد سے ڈرایا، تو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو استکبار یعنی کبر کے اوپر اتر آئے، متکبر قسم کے جو لوگ تھے، سرکردہ جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینی شروع کر دی کہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ شعیب علیہ السلام، اب دو ہی صورت ہے، یا تو پھر تم اپنے دین ہماری جو ملت ہے، اپنے دین کو چھوڑ کر اس طرف دوبارہ واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں شہر بدر کر دیں گے۔ تو ایسے موقع پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑی غیر معقول سی بات ہے کہ ایک چیز جسے ہم ناپسند کرتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو قبول کرنے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے اور نہ ایسا ہوگا۔ علی کل حال حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وانت خیر الفاتحین، اللہ تعالیٰ تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میری اور میری قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر رجفہ یعنی سخت زلزلے کی شکل میں نازل ہوتا ہے، اور وہ قوم تباہ اور برباد ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ان حضرت شعیب علیہ السلام اور ان سے پہلے 5 نبیوں کے قصے کے بعد ساتھیو، سورہ اعراف ایک عجیب صورت ہے، خاص طور پر وعظ اور تذکیر کے بارے میں، اور وعد اور تذکیر انبیاء کے قصے اور مثالوں کے ذکر کرنے سے متعلق، یہ وعد اور تذکیر کے لحاظ سے ایک اتنی اہم صورت ہے کہ اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر موقف کے بعد بعض ایسے تنبیہی اور تحذیری کلمات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جو سمجھنے والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ 5 نبیوں کا قصہ بیان کیا، اس پر ایک اجمالی لیکن بڑی جامع اللہ تعالیٰ نے اس پر سمجھے حاشیہ لگایا، اس پر تبصرہ کیا ہے، اور وہ یہ کیا کہ دیکھیے، رسولوں کی جو مخالف قومیں ہوتی ہیں، رسولوں کی مخالف قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ کرتا ہے اس کی کیا صورت ہوتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بأساء والضراء، مصائب اور پریشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے، لیکن جب وہ لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور موقع دیتا ہے کہ تھوڑی ان کے اوپر آسانی کر دیتا ہے، تاکہ یہ نہ رہے کہ ہم پریشانی میں تھے، ہم مصیبت میں تھے، اس لیے ہم دین کو قبول نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر آسانی کرتا ہے، یہ بھی استدراج کے طور پر ہوتی ہے۔ جب اسے بھی نہیں قبول کرتے تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ کر کے انہیں دبوچ لیتا ہے، جیسا کہ اگر اسی صورت کی آپ 94 95 آیت پڑھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان کی ہے، اور انہی باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے جسے ہمارے ہاں عام طور مقررین پیش کرتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر زمین والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دے گا، یعنی آخرت میں تو انہیں آرام ملنے والا ہے ہی، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پریشان نہیں کرے گا۔ علی کل حال ایک 4-6 آیات کے اندر ایک بڑا قیمتی، میں وہ تمام باتیں آپ سامنے نہیں رکھ سکتا، ایک قیمتی اور بڑا اہم تبصرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا واقعہ بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ اس میں بڑی عبرتیں ہیں، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، دین کے جو مخالف ہیں ان کے لیے بھی، دین پر جو لوگ عامل ہیں ان کے لیے بھی۔ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں پڑھتا ہے، خاص طور پر قرآن مجید کی بعض صورتوں میں، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، اگر ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھے، اس طرح سورہ شعراء کے اندر، تو اسے اندازہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کس طریقے سے عبرتیں پنہاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ شروع کیا ہے اور یہ چلتا گیا ہے بالکل اس پارے کے سمجھیے کہ ایک آدھے سے زیادہ حصہ، اگر نہ آدھے سے زیادہ حصہ اس صورت کا اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس پارے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے قصے کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں سے چھیڑا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس سے متعلقہ قصے جو سورہ شعراء کے اندر اور سورہ شعراء نہیں، سورہ طٰہٰ وغیرہ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پر نہیں چھیڑا۔ یہاں پر سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانے کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دربار، نعوذ باللہ، فرعون کے دربار میں گئے اور اسے دعوت دی اور کہا کہ حقیق علی اللہ اقول اللہ، یہ حق بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح اور سچ ہے۔ لیکن جب فرعون نے اس کے اوپر دلائل طلب کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت اہم دو معجزے دیے تھے، عصا یعنی اپنی چھڑی اور ید بیضا، وہ ہاتھ جو بالکل بغل سے نکالتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا، یہ دونوں چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دکھائے تو فرعون اور اس کی قوم نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ چنانچہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے یہاں ایک بات مفسرین نے لکھی ہے کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب دونوں معجزے دکھائے تو اتنا دہشت کھاتا تھا، اتنا خوف کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لہذا اس نے کیا کام کیا کہ اپنے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کیا ہوا۔ وہ جادوگر اپنا جب کارنامہ، اپنا جادو پیش کیے تو بڑا عظیم، بہت بڑا جادو تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے سحروا اعین الناس واسترہبوہم، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، یعنی اتنا بڑا جادو تھا کہ لوگ خوف کھا گئے اور وجاؤ بسحر عظیم، ایک عظیم جادو لے کر کے آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پھینکو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو ان کے جادوؤں کو صرف نہ باطل کر دیا بلکہ جن چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنا کرتب دکھا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا نے سانپ بن کر کے ان ساروں کو تمام کو چٹ کر لیا اور ان کا ظاہر میں کوئی وجود نہیں رہ گیا۔ اس سے وہ سارے کے سارے بڑے متاثر ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا انہوں نے اقرار کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مقابلہ ہونے سے پہلے انہیں، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، متنبہ کیا تھا، دعوت دی تھی اور خوفزدہ کیا تھا۔ یہ ہمارا آپ کا اسلوب ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی مقابلہ کرتا ہے تو ہم اس کے سامنے پہلے حق کو واضح کریں۔ علی کل حال اس مقابلے میں ناکامی کے بعد بنو اسرائیل اور فرعون فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پر اپنا قبضہ سخت کرنا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کی باتوں کا جواب دیتے تھے، جیسے باتیں کرتا تھا اس کا ویسے ہی جواب دیا کرتے تھے، لیکن بنو اسرائیل کے اوپر اس نے اپنا زور سخت کر دیا۔ بلکہ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ بنو اسرائیل خود گھبرا گئے کہ اس عظیم معجزے کو دیکھ کر کے اب تو دوسرے لوگ بھی موسیٰ کے
ساتھی بننا چاہیں گے، اور بنو اسرائیل کے جو لوگ اب تک، یعنی فرعون کے ساتھیوں نے سمجھا کہ بنو اسرائیل کے وہ لوگ جو ہمارے غلام تھے اب تو موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے علیہ السلام، اور ان کو یہ قوت حاصل ہو جائے گی، تو فرعون اگرچہ مرعوب ہو گیا تھا لیکن اس سے کیا کہا کہ آپ اگر جو ہے اسی طریقے سے موسیٰ کو چھوڑ دیں گے تو موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ تو ہمارے خلاف ہی نہ ہو جائیں گے بلکہ آپ کی ربوبیت کو نہیں مانیں گے، اور حضرت اللہ اور ہمارے جو معبود ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اس پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اپنی سختی زیادہ تیز کر دی۔ وہ کس طریقے سے؟ اب تک تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا ان کے بعد تک 1 سال کے بچے قتل کیے جاتے تھے، 1 سال کے چھوڑ دیے جاتے تھے خدمت کے لیے، لیکن اب فرعون نے کہا کہ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اب ہم ایسا کریں گے کہ ان کے تمام بچوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی تمام عورتوں کو باقی رکھیں گے اپنی خدمت کے لیے۔ علی کل حال اس کے عوض میں جب فرعون کی سختیاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر اور بنو اسرائیل کے اوپر سخت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام انہیں صبر کی اور اللہ تعالیٰ سے تعلقات کو جوڑنے کی دعوت دیتے رہے۔ علی کل حال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تو فرعون اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر سختی کرنا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سختیاں کرنا شروع کیا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کے اوپر سخت قحط مسلط کر دیا۔ اس قحط کی وجہ سے ان کی کھیتیاں اور ان کے پھل سارے کے سارے ختم ہو گئے، انہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں رہ گیا۔ تو اس کا جواب وہ لوگ دیتے ہیں کہ اے موسیٰ اے تو تمہاری نحوست کی وجہ سے ہے، اور پھر اس کے بعد اور کیا کہتے ہیں کہ مہما تأتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا، یہ تمہارا جادو ہے، جتنی بھی نشانیاں تم لے کر کے آؤ گے ہمیں مرعوب کرنے کے لیے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مزید 5 یا 7 علی اختلاف مفسرین، مزید 5 یا 7 اللہ تعالیٰ نے اور معجزے ان کے بارے میں لے آئے۔ ایک معجزہ کیا تھا جو ان کے اوپر عذاب کے طور پر آیا؟ طوفان، یعنی ایسا طوفان آیا کہ فرعونیوں کے گھر کے اندر چاروں طرف پانی بھر گیا، انہیں سونے کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی، اور انہی کے بغل میں بنو اسرائیل کا جو گھر ہوتا تھا وہ بالکل سوکھا رہتا تھا۔ پھر جب اس پر ایمان نہیں لے آئے، بعض روایات میں ہے کہ 1 مہینے تک یہ چلتا رہا، اور پھر انہوں نے توبہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور کہا کہ اگر آپ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیں تو لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کے لیے ہم راضی ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ جائیں۔ لیکن جب یہ طوفان کا عذاب اٹھا تو پھر اپنی بات پر اڑے رہ گئے، تو اللہ نے ان کے اوپر ٹڈی کا بھیجا، ٹڈی کے بعد کمل، جمعہ یا جو کپڑے پڑتے ہیں چیلل، وہ عذاب بھیجا۔ پھر اس کے بعد اس پر بھی بات نہیں آئے تو ضفادع، میڈک، اور اس کے بعد خون، یعنی خون کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو کھائیں اور پیئیں، جہاں سے پانی نکالیں وہ بالکل خون بن جاتا تھا، حتیٰ کہ بنو اسرائیل جس کنویں سے پانی پیتے تھے اس کنویں سے فرعونی لوگ پانی پینے لگے تو وہ بھی خون بن جائے، حتیٰ کہ بنو اسرائیل کے گھر میں جو پانی رہتا تھا اس پانی کو لے کر کے پینے کے لیے تو وہ بھی خون بن جایا کرتا تھا۔ جب ہر چیز سے عاجز آ گئے تو یہی کہتے تھے ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب تیار نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک عذاب رجز یعنی طاعون کی شکل میں، اور دوسرا آخری عذاب جو آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان سے بھاگے تو فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر میں ڈبو دیا۔
اس مرحلے کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، یعنی فرعونیوں کو غرق کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مشارق اور مغارب، ارض شام کے مشرق اور مغرب کا جو علاقہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے حوالے کیا جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ لا نے یہ نہیں کہا کہ وہ کمزور ہے، یہیں سے سمجھنا چاہیے کہ ایک مومن بشرط ایمان وہ کمزور نہیں ہوتا، لوگ اسے کمزور بناتے ہیں اور کمزور سمجھتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، تو ان کو کمزور سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے عوض اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مشرق شام کے مشرقی اور مغربی علاقے میں لا کر کے آباد کر دیا۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک لمبا سلسلہ یہیں پر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر سمندر پار کرنے کے بعد جب ان کا گزر ایک آبادی کے پاس ہوتا ہے جن کا ایک خوبصورت تھا مندر یا معبد تھا جس میں بڑے خوبصورت سے بت تھے، اسے دیکھ کر کے بہت اچھی لگی انہیں یہ بات، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کسی معبود کو متعین کر دیے جیسے ان کا معبود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جہالت کی بات تم کیا کر رہے ہو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں تم لوگ مشرک ہو گئے ہو، یہ بتایا کہ یہ جہالت کی بات ہے، جس سے بعد علماء نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے کہ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مشرک نہیں بنتا۔ علی کل حال یہ مرحلہ پار کرنے کے بعد جب وہ فرعون کی پکڑ سے نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اپنی قوم کے اوپر حضرت ہارون کو نگراں بنا کر کے 40 دن کے لیے، پہلے 30 دن پھر 10 دن 40 دن کے لیے مجھ سے ملاقات، یعنی تم گویا کہ بطور اعتکاف کے طور پہاڑ یا وہاں پر چلے آؤ۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ یہیں سے بعض علماء نے نقطہ پیدا کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب تک تورات ملی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم اور اس وقت جو آپ کے ساتھ بنو اسرائیل تھے جو دعوت دے رہے تھے، گویا وہ دعوت حدیث کے مطابق تھی، موسیٰ علیہ السلام کا قوم تھا، قرآن کتاب کے مطابق نہیں تھی۔ اسی علماء نے حدیث کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ علی کل حال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے گئے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے کلام سے شرف بخشا۔ اسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کر دی کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے، یعنی وہ لمبا قصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہیں پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ جو شخص حق کو قبول کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو حق کو قبول کرتا ہے اس کی کیا صفات ہے اور جو حق کو قبول نہیں کرتا اس کی کیا صفات ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ حق کو قبول نہیں کر سکتے، لہذا حق قبول کرنے کے لیے تکبر سے پاک ہونا چاہیے، نیکی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ جو لوگ نیکی کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حق کی توفیق نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے برائیوں سے جو لوگ پرہیز کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں حق کی توفیق دیتا ہے۔ اور غفلت کا سب سے اہم یہ کہ اپنے اوپر سے غفلت کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ یہ آیت اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ سیصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، یہ 146 نمبر آیت ہے۔ علی کل حال موسیٰ علیہ السلام کی اس عدم موجودگی میں بنو اسرائیل نے یہی وہ وقت ہے کہ جب بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر خوشی خوشی آئے، اور تورات اس وقت ایک کتاب کی شکل میں نہیں بلکہ تختیوں کی شکل میں، مختلف تختیوں کی شکل میں دی گئی تھی، اسے لے کر کے آئے اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی کہ توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں پڑ گئے ہیں، تو انہیں اتنا غصہ ہوا، اپنی قوم کو متنبہ کیا اور ہوش نہیں رہ گیا۔ تورات جن تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اسے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ،
یعنی کسی چیز کی خبر دی جائے تو وہ اس طریقے سے نہیں جیسے کوئی چیز دیکھی جائے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم بچھڑے کی پوجا میں پڑ گئی ہے، لیکن وہاں پر انہوں نے اس کو تورات کی تختیوں کو نہیں پھینکا. لیکن جب سامنے یہ منظر دیکھا تو بڑے غصے میں آئے اور آپ سے باہر ہو کر کے تختیوں کو پھینک کر کے اپنی قوم کو جو لعنت اور ملامت کی ہی، خود اپنے بھائی کی داڑھی اور بال پکڑ کر کے گھسیٹنا شروع کر دیا. علی کل حال یہ قصہ آپ لوگ بار بار سنتے ہیں، کہنے کا مطلب یہ واقعہ جو ہے اسی وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تورات لے کر کے آئے. علی کل حال اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو اس سلسلے میں واضح کیا ہے، لیکن ایک بات اور واضح کر دوں. جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہیں پر جہاں پر جو لوگ بچڑے کو پوجا کر کے شرک کے اندر مبتلا ہوئے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس دنیا میں انہیں ذلت اٹھانی پڑے گی. معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنا اپنے اوپر ذلت کو مسلط کرنا ہے. تو ہماری امت اگر اس ذلت سے جس میں آج وہ مبتلا ہے نکلنا چاہتی ہے تو شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو پار کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش میں آئے، یعنی غصہ ٹھنڈا ہوا اور تختیوں کو اٹھایا، تو ان میں جو باتیں تھیں ان میں ایک بڑی اہم یہ تھی کہ اصل یہ جو کتاب تورات ہے اس کے ماننے والوں کی صفات کیا ہے. انہی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ اس کتاب کے ماننے والے وہ لوگ ہوں گے جو نبی امی پر ایمان لے آئیں گے. اسی لیے ضمناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس سورت کے اندر 157-56 آیت کے اندر ہے، اور آخر میں اسی ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ ساری دنیا کے لیے نبی ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. تو اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص اس نبی کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، وہی انسان کامیاب اور ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو نبی کی مخالفت کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. علی کل حال اس کے بعد بنو اسرائیل 158 نمبر آیت کے بعد چلیں تو بنو اسرائیل سے متعلقہ بعد ان واقعات طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے جو میدان سینا یا میدان تیہ میں ان کے ساتھ پیش آئے تھے. مثال کے طور پر جیسے ایک بار جب انہیں پیاس محسوس ہوئی، کہیں پانی نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنی چھڑی ماری تھی تو 12 چشمے ظاہر ہو گئے تھے. اسی طریقے سے ان کے اوپر بادل کا سایہ آیا تھا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں جبکہ بہت پریشان ہوئے تو من و سلوہ کی شکل میں انہیں کھانے کے لیے میٹھا اور نمکین 2 قسم کا کھانا ان کے لیے نازل کیا تھا. اس صورت کے اندر ساتھیوں جو سب سے اہم بات ہمارے اور آپ کے لیے بیان ہے، سب سے اہم باتوں میں سے ایک بات، سب سے اہم بات نہیں بلکہ سب سے اہم باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایک سمندر کے کنارے یا بڑی دریا کے کنارے ایک بستی میں آباد تھے. ان کا اصل مشغلہ کیا تھا؟ مچھلیوں کا شکار کرنا، اسے کھانا اور اس کی تجارت کرنی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے ان سے کہا کہ پورے ہفتے تم لوگ شکار کرتے ہو، دنیا کے کام میں مشغول رہتے ہو، البتہ ایک دن ایسا ہے، یعنی ہفتے کا دن یوم السبت، اس دن تم لوگ مچھلی کا شکار نہ کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی کہ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم. ہفتے کے دن تو مچھلیاں خوب سطح سمندر پر دکھائی دے، سمندر کے کنارے دکھائی دیں، لیکن جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی دور بھاگ جایا کرتی تھی. اور انسانوں کے اندر بھی حیوانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حس دیا ہے کہ کہاں ان کا فائدہ اور کہاں ان کا نقصان ہے. اس پر ان کے
کچھ لوگوں نے ایک حیلہ سازی کی. وہ یہ کیا کیا کہ کچھ گڑھا اور پانی بنا لیا, اس میں سے مچھلیاں آتی اور اس گڑھے میں آ جایا کرتی, سمندر سے مچھلیاں آتی اس گڑھے میں آ جایا کرتی تھی, لیکن وہ لوگ شکار نہیں کرتے تھے. شکار کب کرتے تھے؟ ہفتے کا دن گزر جانے کے بعد. لیکن یہ کیونکہ حیلہ سازی تھی, جو چیز حرام ہو اس کے لیے حیلہ کرنا بھی حرام ہے, جو چیز ناجائز ہے اس کے لیے حیلہ سازی بھی ناجائز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کو چونکہ یہ پسند نہیں تھا, اس لیے خود انہی میں سے کچھ لوگوں نے اس سے منع کیا. کچھ لوگوں نے ایک دو بار منع کیا لیکن راضی نہیں ہوئے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا شروع کر لیا. اللہ نے تینوں کا معاملہ اسی سورت کے اندر بیان کیا ہے. اور جو لوگ وہ غلط کام کرتے تھے, یہ تینوں یعنی منع کرتے تھے, جو کام کرتے تھے, جو خاموش تھے, اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, ہم نے انہیں تو نجات دے دیا جو برائی سے روکتے تھے, لیکن جو برائی سے روکتے نہیں تھے, چاہے وہ برا کام کرتے تھے یا برے کام پر خاموش تھے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد ہی نہیں بلکہ سور اور بندر کی شکل دے دی. علا کل حال بنو اسرائیل کی شرارتوں اور نافرمانیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر بعد عذاب کا بھی صورت میں ذکر کیا ہے, جیسا کہ 168 نمبر آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں منتشر کر دیا, کسی کو ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا جو انہیں عذاب دیتا رہا. پھر آخر میں انہیں ایک عظیم دعوت دی گئی, یا وہ لوگ جو ان میں نیک تھے بروں کے عوض انہیں بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی. تو جو لوگ ان میں نیک تھے یا ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین, جو لوگ کتاب کے اوپر جمے رہے, تورات کو مضبوطی سے پکڑے رہے, اس پر عامل رہے اور نماز کو قائم کیا, تو ہم نیکوں کے اصلاح کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے. تو گویا اس سے دو بات معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ اگرچہ شہر بدر کر دیے گئے, لیکن اگر ان میں کچھ لوگ تھے جیسے عبداللہ ابن سلام یا ابن فلتان, دوسرے لوگ وغیرہ ایسے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کی کتاب پر جمے رہنے اور نماز کے عوض میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائی. اس سے ساتھیوں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نماز کا اہتمام کرے. جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے. علا کل حال جب بنو اسرائیل پر کو کتاب دی گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک اور مرحلہ یہاں پر ذکر کیا ہے جو تقریباً 171 نمبر آیت میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس کتاب لے کر کے آئے اور انہیں اس پر عمل کرنے کے لیے کہا, تو اب عمل کرنے میں وہ آنا کانی کرنے لگے. پہلے تو اس کتاب کو قبول کرنے میں آنا کانی کرنے لگے کہ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, ہم کیسے مانیں, ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے آئے ہوں. تو پیچھے گزرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا, 70 آدمیوں کو لیا اور کہا چلو طور پہاڑ پر, وہاں اللہ تعالیٰ کی آواز ہم سنائیں گے, کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کے اوپر ایک ایسی چیخ ڈالی کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ وہ زندہ ہوئے. دوسری بار ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس کتاب میں تو بڑی مشکل چیزیں ہیں, بڑے مشکل احکام ہیں, ہم ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دھمکی دینے کے لیے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. یہ پہاڑ جو فلسطین کے قریب میں آباد ہے, علماء کہتے ہیں یہی پہاڑ ہے, ان کے اوپر ایسا آیا کأنہ ظلہ, گویا کہ ان کے اوپر سایہ ہے, اور قریب تھا کہ وہ ڈھا دے, لیکن فوراً وہ سجدے میں گر گئے. اور سجدے میں گرے تو لیکن یہ چال دیکھتے رہے, اپنے نیچے سے کنارے سے اپنے آنکھوں کو اوپر کیے ہوئے تھے کہ ہمارے اوپر پہاڑ گر تو نہیں رہا ہے, اور توبہ کرتے رہے اور کتاب کو قبول کرنے کا اقرار کیا. تو اللہ نے اس پہاڑ کو دوبارہ برابر کر دیا. ایسے موقع ہی پر اللہ تعالیٰ بیان فرمائے, خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, جو کچھ ہم تم کو دیں اس کو مضبوطی سے پکڑو. اور یہ حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد جگہ متعدد نبیوں کو دیا ہے, اور ہمیں اور آپ کو بھی حکم ہے خذوا ما آتیناکم بقوہ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو, یہی کامیابی ہے. مضبوطی سے تھامنا, اس پر ایمان لانا ہے, اس کا پڑھنا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اس کی دعوت دینا ہے, اس کی ترویج کرنا ہے, یہ مضبوطی سے تھامنا ہے. علی کل حال اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے عہد الست کا بھی ذکر فرمایا ہے, جو اذان کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں.
تو ساتھیوں، میں کہہ رہا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے 172 اور 73 آیت میں اس عہد کا بھی ذکر فرمایا ہے جو تمام انسانوں سے، گویا ان کی روح سے اللہ تعالیٰ نے جب وادی نعمان یعنی عرفات میں تمام ذریت کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا اور ہر ایک سے وعدہ لیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اس عہد کی پابندی جو لوگ نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بطور مثال پیش کیا ہے۔ مثلا ایک شخص کا ذکر فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں دی ہیں۔ اب وہ شخص کون تھا؟ کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام یہ ان علماء کو، ان حفاظ کو متنبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی کتاب کا علم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ دنیا میں کی محبت میں پڑ جاتے ہیں تو ان کی مثال گویا اس کتے کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتا جو یعنی گندہ ترین جانور ہے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں لوگوں کو جو دین کو قبول نہیں کرتے اور جو دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، اللہ کی باتوں کو نہیں قبول کرنا چاہتے، ان کی بدترین مثال دی ہے۔ ان میں سے ایک مثال گویا کہ اللہ چوپایوں کی دی ہے کہ جس طریقے سے چوپائے کا اللہ تعالیٰ نے کان دیا ہے، وہ سنتے تو ہیں لیکن کام کی بات نہیں سنتے، اس طریقے سے انسانوں کی مثال ہے کہ اللہ نے انہیں عقل دیا ہے لیکن عقل سے کام نہیں لیتے، آنکھ دیا ہے لیکن آنکھ سے وہ چیزیں نہیں دیکھتے جسے دیکھنا چاہیے، کان دیا ہے لیکن اس سے وہ باتیں نہیں سنتے جسے سننا چاہیے۔ اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کا ذکر کرے، اس سے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ علاج رکھا ہے۔ سورت کے آخر میں پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف پھیر دیا ہے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں غور کرنے کی دعوت دی ہے، انہیں یہ دعوت دی ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو دلائل ہیں ان میں تدبر کرو، ان میں جیسے تبدیلیاں ہوتی ہیں ایسے تمہارے اندر بھی تبدیلی ہوگی اور ایک دن تمہاری موت آ جائے گی اور توبہ کا موقع نہیں ملے گا، اس سے پہلے تم توبہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، یہ عام اس بارے میں تمہاری طرح ہے کہ اس طریقے سے کسی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا بتایا جائے، ایسے ہی ان کو بھی اتنا علم ہوتا جتنا ہم بتاتے ہیں، غیب کی کنجی ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو آخر میں شیطان کے وسوسے اور اس سے بچنے کی دعوت دی ہے اور کہا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ پر ایمان لے وہی کامیابی کی راہ ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب یتولی الصالحون، صالحین ہمارا ولی وہی ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے کتاب کو نازل کی ہے اور وہی نیک لوگوں کا ساتھ دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ آخر میں قرآن مجید کی تلاوت یا اس کے سننے کا ایک ادب بیان ہوا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنا جائے اور اس وقت خاموش رہا جائے، تب تدبر سے کام لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت پر سے بھی ہمیں اور آپ کو آخر متنبہ کیا گیا، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صفات بیان ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلی آیت ہے قرآن مجید میں جہاں پر جس آیت کے اوپر سجدہ مشروع ہے۔ اس کے بعد ساتھیوں پارہ کا ایک چوتھائی حصہ رہ جاتا ہے تو سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ غزوہ بدر پر گویا ایک تفسیرہ ہے، اور بعض جو کوتاہیاں اس موقع پر مسلمانوں کے اندر پائی گئیں ان پر تنبیہ ہے، اور وہ لوگ جو اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کے مقابل میں تھے اور انہیں رسوا ہونا پڑا تھا انہیں تنبیہ ہے۔ یہی چیز اس سورت کا لب لباب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں پہلی ہی آیت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اب تک عرب دنیا کے اندر جو اصول رہا یعنی غزوہ بدر سے پہلے وہ یہ تھا کہ کسی مال میں، کسی لڑائی میں جس کے ہاتھ جو آتا تھا سارا کا سارا جس کو جو مل جائے وہ لے لیتا تھا،
لیکن غزوہ بدر کے موقع پر جب ایسا ہوا اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا تو مسلمان اس وقت 3 گروہ میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک گروہ دشمنوں کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ دوبارہ واپس حملہ نہ کر دیں۔ دوسرا گروہ جس نے بڑی ہوشیاری کی وہ آگے سے جا کر کے چند لوگ مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیے کہ ایسا نہ ہو کہیں دشمن چھپا ہوا ہو اور آ کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دے اور آپ کو شہید کر دے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مال جو باقی تھا کافر چھوڑ کر کے بھاگے تھے ان کو جمع کر رہا تھا۔ اب شام کو جب سارے کے سارے اکٹھا ہوئے تو آپس میں اختلاف ہو گیا۔ جس نے جمع کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میرا اس میں حق ہے، جو لوگ دشمنوں کا پیچھا کیے تھے کہے مجھے ملنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم پیچھا نہ کرتے پلٹ کر کے ہمارے اوپر حملہ کر سکتے تھے۔ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی ان لوگوں نے کہا ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ سب سے اہم کام تو ہم نے ادا کیا ہے کہ اپنے نبی کی حفاظت کی ہے۔ ایسے موقع پر انفال، یعنی انفال نفل کی جمع اس معنی زائد کے ہوتا ہے، جن کے معنی زائد کے ہوتا ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ چونکہ مال غنیمت اس امت سے پہلے دوسری امتوں میں حرام تھا، اس کے لیے حلال کر دیا گیا، گویا ایک زائد چیز ہے جو ان کے لیے حلال کی گئی ہے، اسی لیے اسے انفال کہتے ہیں اور مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی اور پہلی ہی آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ اگر دیکھیں تو پوری سورت کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اے لوگو تم مال غنیمت کے بارے میں نہ پڑھو، یہ سارا کا سارا کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہے، وہ جیسے فیصلہ کریں گے ویسے فیصلہ ہوگا۔ تم مال کے لیے لڑائی کرنے نہیں آئے تھے تو اس کا ذکر چھوڑو، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہارا یہ کام ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ تمہارا کام ہونا چاہیے۔ اب پوری سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ان تینوں باتوں پر مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے کا ذکر فرمایا ہے جب کہ جنگ کا معاملہ پیش ہے۔ غزوہ بدر کا ہوا یہ تھا کہ مسلمان جب نکلے تھے تو جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، نہ تو وہاں پر مکمل ہتھیار سے نکلے تھے، نہ اپنے مکمل ساتھی سے نکلے تھے، اور نہ ہی مکمل تیاری کے یعنی یہ جنگ کی نیت سے آئے تھے۔ اس لیے جب قافلہ جس کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے وہ بچ نکلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزوں کا اختیار دیا تھا، یا تو مال غنیمت ملے گا یا تو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اب ایسا ہے کہ مقابلہ اس میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس لیے نہیں کہ اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم ابھی مکمل تیاری میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے سارے ساتھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پورا ہتھیار نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ تردد میں تھے، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو ڈھارس وہاں پر بھلائی تھی اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتوں کو نازل فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے بارش کو نازل فرمایا، اور سب سے اہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو تھوڑی دیر کے لیے مسلط کر دی تاکہ ان کے اندر سستی دور ہو جائے اور چستی آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان جنگ کے کچھ آداب سکھائے ہیں کہ اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اور مسلمانوں کو کہا کہ اگر مقابلہ ہو جائے تمہارے لیے بھاگنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ اصل میں اکیلے نہیں رہتے ہو، اگر تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اسی لیے فوراً اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکڑی لے کر کے مٹی لے کر کے ایک مٹھی ان کے اوپر پھینکی تھی جن سے ان کے آنکھوں کے اندر دھول پہنچ گئی تھی، یہ کس نے وہاں پہنچا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، لہذا تمہارے
تمہارے لیے یہ ہونا چاہیے کہ میدان سے تمہیں بھاگنا نہیں ہے۔ پھر کفار کو متنبہ کیا ہے کہ تم لوگ پہلے تو فتح کی دعا کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ جو حق پر ہے، جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، اس کو کامیاب کر دے۔ اب تمہارے سامنے یہ بات حقیقت میں واضح ہو گئی کہ حق پر کون تھا، لہذا اب تمہیں یہ چاہیے کہ ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر اپنی باتوں سے پھر جاؤ اور نبی کی بات کو مان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ علی کل حال غزوہ بدر کے اوپر ایک مسلسل یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا یہ بھی اس کرم کا بھی ذکر کیا ہے کہ شب ہجرت جبکہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، آپ کو شہر بدر کرنا چاہتے تھے، آپ کو قید کرنا چاہتے تھے، اللہ ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوشیدہ طور پر جو مدد کی ہے، تو مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرنا تھا کہ دوسرے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جگہ جگہ اگر آپ دیکھیں، خاص طور پر اگر آپ 1 نمبر آیت 20 کے بعد دیکھیں اور 20 کے بعد بلکہ 19 کے بعد دیکھیں، 19 بلکہ 21 کے بعد، 21 کے بعد دیکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسے اطاعت الہی کی دعوت دے رہا ہے، اپنی اصلاح کی دعوت دے رہا ہے، بھلائی کا حکم دینے کی دعوت دے رہا ہے، نبی کے بارے میں رسول میں خیانت سے بچنے کی دعوت دے رہا ہے اور تقوی کا حکم دے رہا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان یعنی ایسی قوت عطا کرے گا، حق اور باطل میں فرق کر لو گے، تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں فضل عظیم سے نوازے گا۔ علی کل حال یہ لمبا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس پارے کے آخر تک۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا تھا اور مسلمانوں نے جنہیں قتل کیا اور قیدی بنائے تھے، یہ بتایا کہ آخر ان کی غلطیاں کیا تھیں۔ یہ چیز سوچنے کی ہمیں اور آپ متنبہ کرنے کے لیے ان کی ایک غلطی یہ تھی کہ اللہ کے گھر مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے، دوسرے یہ کہ وہ اس لائق نہیں تھے کہ مسجد کے متولی بنے۔ دیکھنا چاہیے بہت سے لوگ آج نماز نہیں پڑھتے مسجد کے متولی بنے ہیں، انہیں تنبیہ ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ مسجد کے متولی بنو۔ بہت لوگ اس طریقے سے نہیں تھے لیکن وہ لوگ مسجد کے متولی بنے ہوئے تھے، مکہ کے مشرکین، انہیں متنبہ کیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی عبادت کیا تھی، صحیح عبادت نہیں تھی بلکہ لہو و لعب، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، یہ ان کی خرابی تھی۔ اور چوتھی ان کی بہت بڑی جو خرابی تھی کہ اللہ نے انہیں جو مال دیا تھا اسے دین کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ ہم بھی سوچیں کہ اگر یہ خرابیاں ہمارے اندر پائی گئیں، ہم مسجد سے دور رہنے کا سبب بنے اور مسجد کو بنانے کی تو ہم نے اہتمام کیا لیکن نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا اور اللہ کی عبادت کے بجائے لہو و لعب کے اندر اگر مشغول رہے، ہمارا زیادہ مال اللہ کے راستے میں نہیں اگر غیر اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں مسلمانوں کو یہاں کافروں کو متنبہ کیا۔ آخری آیت جو 38 نمبر آیت ہے کہ ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اب تمہارے سامنے بات واضح ہو گئی، اپنی پرانی روش سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری ان غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، اللہ کے نبی کو، اللہ کے سب سے پیارے کو اذیت پہنچائی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں معافی کی دعوت دے رہا ہے اور آخری آیت میں مسلمانوں کو یہ تسلی دلائی کہ اگر یہ لوگ اپنی بری حرکت سے باز نہیں آتے ہیں تو یاد رکھو وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر یہ لوگ ایمان نہیں قبول کرتے، پیٹھ نہیں پھیرتے، تمہاری مخالفت میں اڑے رہتے ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ کتنا ہی بہترین مدد کرنے والا ہے اور کتنا ہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا اور ہمارا کارساز بنے اور ہمیں توبہ کرنے کی اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔